میرے عزیز دوستو السلام علیکم۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک پٹیشن جس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب عمران خان نے نیب آرڈیننس میں جو ترامیم کی گئی ہیں اس کو چیلنج کر رکھا ہے۔ ایکچولی یہ جو چیلنج انہوں نے کیا ہے یہ ہے نیب امینڈمنٹ ایکٹ 2022، اس کو چیلنج کر رکھا ہے۔ اس کی سماعت کے دوران کل یعنی 19 اگست 2022 بروز جمعہ انہوں نے آبزرو کیا اور حیرت کا اظہار کیا ہے کہ کیا سیلف سرونگ لیجسلیشن کی جا سکتی ہے۔ یعنی انہوں نے تعجب کا اظہار کیا ہے کہ ایسی قانون سازی جس کا فائدہ بھی خود کو ہی ہو اور ایسا تاثر مل رہا ہے، کیا ایسا کرنا درست عمل ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی آبزرو کیا ہے کہ ملک جو ہے وہ غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے۔ جو ملکی حالات ہیں وہ نارمل حالات نہیں ہیں، ایکسٹرا آرڈنری حالات ہیں۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ملک جو ہے ایک معاشی ٹرمائل سے گزر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں یہ حیرت انگیز ہے کہ لیجسلیٹر جو ہیں وہ ایسی ترامیم کریں جو ان کو ہی فائدہ پہنچائیں۔ اگرچہ جو سرکاری وکیل ہے وفاقی حکومت کی طرف سے ان کا موقف یہ تھا کہ جی نیب کی طرف سے جو دی گئی سزائیں ہیں عام طور پر کورٹس جو ہیں ان کو برقرار نہیں رکھتی اور ان کو معطل کر دیتی ہیں، تو لیکن وہ جو ان کے خلاف ایلیگیشن لوگوں کے خلاف لگ جاتے ہیں وہ داغ نہیں دھلتا۔ دوسرا انہوں نے یہ موقف بھی اختیار کیا کہ جو عدالتیں ہیں ان کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، جو پولیٹیکل میٹرز ہیں اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ کورٹ شوڈ ناٹ انوالو ان پولیٹیکل میٹرز، یہ ان کا کہنا تھا۔ اینی ہاؤ ایک مختصراً اور بڑا پریسائزلی آپ کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں کہ وہ ترامیم جو ہے، ویسے تو کافی ساری انہوں نے ترامیم کی ہیں لیکن جو بہت امپارٹنٹ نوعیت کی ہیں جس میں فائدہ پہنچتا ہے، جنہوں نے قانون سازی کی ہے انہی کو جو فائدہ پہنچتا ہے، یعنی وفاقی حکومت اور وہ صاحبان جن کے خلاف نیب کے کیسز، انکوائریز یا انویسٹیگیشنز جو ہے وہ انڈر وے ہیں، ان کو ان ترامیم سے فائدہ پہنچتا ہے۔ تو پہلا جو ہے سب سیکشن 3 ہے آف سیکشن 2 آف نیب آرڈیننس امینڈمنٹ ایکٹ 2022 کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ تمام جو انکوائریز ہیں اور انویسٹیگیشنز ہیں جو پینڈنگ ہیں بیفور دی نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، تو وہ ساری جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو جائیں گی۔ دوز ول اسٹینڈ ٹرانسفرڈ ٹو دی کنسرنڈ اتھارٹیز، ڈپارٹمنٹس اینڈ کورٹس۔ ایک تو یہ کیا کہ وہ سارے جو ہیں وہ نیب سے متعلقہ اداروں کو اور اتھارٹیز کو وہ ٹرانسفر ہو جائیں گی۔ فرض کیا کرپشن کا اگر کوئی کیس ہے تو وہ جائے گا اینٹی کرپشن کو، اور اگر کوئی منی لانڈرنگ کا یا کوئی اس طرح کا کوئی ایلیگیشن ہے تو وہ اگر آتا ہے ایف آئی اے کی ڈومین میں تو وہ ایف آئی اے کو جائے گا۔ تو عام طور پہ جو رول ہے نیب کا وہ ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے۔ اور پھر سیکشن 36 میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ اس طرح کر کے ہی، ویسے تو اور کافی ساری ہیں، سیکشن 33 امینڈ ہوا ہے، 36 امینڈ ہوا ہے۔ جو امپارٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نیب کے جو آفیشلز تھے وہ ٹی وی پہ آتے تھے اور میڈیا پہ وہ سٹیٹمنٹس جاری کرتے تھے اور وہ الیج کرتے تھے یا وہ ڈسکلوز کر دیتے تھے جو انویسٹیگیشنز ہوتی تھیں یا جو کوئی ریکوری ہوتی تھیں یا کوئی بیان ہوتا تھا کسی سیاسی شخصیت کا، تو وہ بتا دیتے تھے جی کہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ اس میں ریکوری ہوئی ہے،
یہ انہوں نے بتایا ہے، وہ سارا ڈسکلوز کر دیتے تھے۔ اب جو ہے جو امینڈمنٹ آئی ہیں اس میں انہوں نے سزا مقرر کر دی ہے اور پابند کر دیا ہے کہ نیب کا کوئی بھی آفیشل جو ہے وہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکے گا پبلک کو بھی اور میڈیا کو بھی، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر انہیں سزا بھی ہوگی، اور سزا ہوگی 1 سال اور 1 مہینہ سے کم نہیں ہوگی، اور ساتھ انہیں 1 ملین تک کا جرمانہ بھی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ امینڈمنٹ بھی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی ایکیوزڈ جس کے خلاف الزام تھا اس کو ایکوٹ کر دیا، بری کر دیا اگر عدالت نے، تو پھر وہ آفیشلز جنہوں نے وہ مقدمہ بنایا، وہ انویسٹیگیٹ کیا، اور جو اس میں ذمہ داران تھے یا افسران جو ہے، they would be held responsible، اور ان کو جو ہے وہ سزا بھی ہوگی اور ان کو جرمانہ بھی ہوگا۔ تو یہ وہ سخت مطلب شرائط اور امینڈمنٹس ہیں جو اس میں کی گئی ہیں، جن کا براہ راست فائدہ جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ جس کو نون لیگ لیڈ کر رہی ہے، یہ ان کو فائدہ جا رہا ہے۔ جبکہ یہ بھی عدالت نے، جناب آنریبل سپریم کورٹ نے یہ بھی آبزرو کیا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے جس میں یہ موجودہ گورنمنٹ آئی ہے، یہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہے اور ایک مختصر مدتی یعنی یہ گورنمنٹ ہے، اور آگے الیکشن ہونے ہیں۔ اس دوران جو ہے مطلب ایسی ترامیم جو ان کو براہ راست فائدہ پہنچائیں اور ہریڈلی ان کو پاس کرنا اور نوٹیفائی کرنا، تو یہ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا ہے۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو نیب آرڈیننس میں جو امینڈمنٹ ہے، ایکٹ پاس ہوا ہے 2022، یہ پاس بھی ہو گیا ہے اور یہ نوٹیفائی بھی ہو گیا، یعنی اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ اب یہ باقاعدہ ایکٹ کی صورت میں یہ موجود ہے اور یہ انفورس ہو چکا ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو انیکٹمنٹس ہوتی ہیں، یہ قوانین بنتے ہیں، وہ ریٹروسپیکٹیو ان کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ ان کا جو اثر ہے وہ آتا ہے جو آنے والے جو مقدمات ہوتے ہیں ان پہ اس کا جو ایفیکٹ ہے، امپیکٹ ہے، وہ آتا ہے۔ یہ ایسا ایکٹ بنایا ہے، ایسی قانون سازی ہوئی ہے جس کا جو پچھلے مقدمات ہیں جو پینڈنگ ہیں ان کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا اور اس کا فائدہ پہنچے گا جو اس میں لوگ ملوث ہیں اور نیب کے تحت جن کے خلاف الزام ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، آل دی بیسٹ، تھینک یو۔